بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹی وی ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں سمرین طفیل اور میں ہوں احمد علی مہتر۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں آپ کو بڑی خبر دیں کہ کپتان نے ایک مرتبہ پھر اپنی فیلڈنگ میں تبدیلی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ شوکت ترین کو وفاقی وزیر خزانہ کی ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ حماد اظہر کو وزیر توانائی بنا دیا گیا۔ عمر ایوب وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور بن گئے۔ شبلی فراز وزیر سائنس و ٹیکنالوجی اور فواد چودھری وزیر اطلاعات و نشریات ہوں گے، جبکہ خسرو بختیار وزیر صنعت و پیداوار کے طور پر فرائض سر انجام دیں گے۔ جی ہاں، اہم خبر ہے، آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ کپتان اپنی فیلڈنگ میں ایک بار پھر تبدیلی لے آئے۔ شوکت ترین کو وفاقی وزیر خزانہ کی ذمہ داری سونپنے کا فیصلہ کر لیا۔ حماد اظہر کو وزیر توانائی بنا دیا گیا۔ عمر ایوب وفاقی وزیر برائے اقتصادی امور بن گئے۔ شبلی فراز وزیر سائنس و ٹیکنالوجی اور فواد چودھری وزیر اطلاعات و نشریات ہوں گے۔ خسرو بختیار وزیر صنعت و پیداوار کے فرائض سر انجام دیں گے۔ دوسری جانب وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں حکومت ملی تو ملک پر تاریخ کا سب سے بڑا قرضہ چڑھا ہوا تھا۔ ہم نے 2.5 سال 35,000 ارب روپے واپس کیے۔ سکھر میں کامیاب نوجوان پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم عمران خان نے 1 کروڑ 20 لاکھ خاندانوں کو احساس پروگرام میں شامل کرنے کا اعلان کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ اندرون سندھ کے لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ ضروری ہے کہ نوجوانوں کو اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے، وہ اپنا کاروبار کریں۔ جو بھی اپنا سیٹ اپ بنائے گا، ہماری حکومت کوشش کرے گی کہ انہیں سود کے بغیر قرضے دیے جائیں۔ سندھ کے لیے 445 ارب کا پیکیج ادھر ادھر سے پیسے کھینچ کر تیار کیا۔ آج میں سندھ آیا ہوں، انٹیریئر سندھ۔ کراچی تو کافی جانا ہوتا ہے، لیکن زیادہ مجھے موقع نہیں ملا جب سے میں پرائم منسٹر بنا ہوں انٹیریئر سندھ آنے کا۔ میں انٹیریئر سندھ کیوں زیادہ آنا چاہتا تھا، بدقسمتی سے نہیں آ سکا، کیونکہ سندھ جو اندرون سندھ ہے وہ پاکستان کا سب سے غریب ترین علاقہ ہے۔ جب سیاست شروع کی آج سے تقریباً 25 سال پہلے، تو جب بھی میں سارے پاکستان کے دورے لگاتا تھا تو کئی علاقے مجھے سب سے پیچھے لگے باقی علاقوں سے۔ بلوچستان میں بڑی میں نے غربت دیکھی۔ جو پہلے قبائلی علاقہ تھا، جو اب مرج کر گیا ہے پختونخوا کے ساتھ، ادھر بہت غربت، بڑے مشکل حالات میں لوگ رہتے تھے۔ اور پھر اندرون سندھ دیکھا میں نے، بہت ہی غریب ترین پاکستان کا علاقہ، اور لوگوں کی جو حالات میں نے دیکھے، بڑے مشکل حالات میں نے لوگوں کو جیتے دیکھا۔ بنیادی ضروریات نہیں، حقوق نہیں، پولیس کا ظلم، انتقامی کارروائی، طاقتور کمزور کے اوپر ہر قسم کا ظلم کر سکتا تھا، اور جو بنیادی ضروریات زندگی کی وہ زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں تھی۔ اور یہ میں اب سے نہیں، میں جب بھی سندھ آیا ہوں اور جب میں اس کے اوپر تقریریں بھی کی، جلسے بھی کیے، میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہاں کے جو اندرون سندھ کے لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ موہنجو دارو کو دیکھو، 5000 سال پہلا وہ شہر بنا تھا، اور آج اکثریت سندھ کے گاؤں دیکھو تو وہ بجائے آگے جانے کے علاقہ پیچھے جا رہا ہے۔ اور میں نے یہ بھی سوچا کہ الیکشن کیمپین جب ہوئی 2018 میں، تو میں پوری طرح الیکشن کیمپین کروں انٹیریئر سندھ میں، لیکن کیونکہ ہمارا اتنا بڑے مافیا کے ساتھ مقابلہ تھا ادھر پنجاب میں، اس لیے ادھر بھی مجھے موقع نہیں ملا جو میں ٹائم سندھ پہ گزارنا۔ آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں، جہاں پہ رہنما مسلم لیگ نون احسن اقبال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رول آف لا کا کرائسس بھی نہیں تھا۔ اگر آج مہنگائی علامت کے طور پہ موجود ہے اور آپ کے بقول یہ نشانی ہے رول آف لا کے کرائسس کی،
تو یہ رول آف لا کا کرائسس 2018 کے بعد آپ کی حکومت میں پیدا ہوا ہے، جس نے آئین، قانون، پارلیمنٹ، تمام ضابطوں کو بالائے طاق رکھ کے اپنا کینہ، اپنا حسد، اپنی انا، اپنی نفرت کو سیاست اور حکومت کی بنیاد بنا دیا۔ یہ شخص پاکستان کو اس سطح پر لے کر جا رہا ہے کہ جہاں ملک کی انٹرنل پولرائزیشن کے نتیجے میں ہم آپس میں دست و گریبان ہوں گے اور پاکستان کے دشمن پاکستان کے ساتھ من مانا کھیل کھیلیں گے۔ اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ افغانستان سے امریکہ کی فوجیں نکلنے کے کیا جیو پالیٹکس پہ اثرات ہوں گے اور پاکستان نے اس کے لیے کیسی تیاری کرنی ہے۔ اس شخص کو یہ نہیں پتا کہ اس کی پالیسیاں ملک کی معیشت کو اور سرمایہ کاری کو جس طرح تباہ کر رہی ہیں، اس کے آنے والے دور میں کیا اثرات ہوں گے۔ اگر انڈیا 11.5% پہ پینڈیمک کے باوجود گرو کر سکتا ہے تو پاکستان 10-11% سے کیوں نہیں گرو کر سکتا؟ پاکستان کیوں 1-1.5% پہ گرو کر رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف عمران خان کی اینٹی بزنس، اینٹی انویسٹمنٹ اور انتقامی پالیسیاں ہیں۔ تو اس لیے یہ جو حکومت اس وقت کر رہی ہے، یہ پاکستان کے مستقبل سے کھیل رہی ہے، اور یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ نہ ان کے پاس ٹیم ہے، نہ ان کو یہ پتا ہے کہ ملک کیسے چلتا ہے، نہ ان کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویژن ہے۔ ان کا ویژن صرف یہ ہے کہ میں نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے مخالفوں کو نہیں چھوڑوں گا، میں انتقام لوں گا اور میں اس انتقام کی آگ میں پاکستان کو جلاؤں گا۔ لہذا جو شخص ان حالات کے اندر، ان مسائل کے اندر، ان دا مڈل آف دا کرائسس، کہ جہاں ایک طرف آپ کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ایسی ہے کہ آپ کو سوشل میڈیا بند کرنا پڑ رہا ہے، وہاں آپ کی ترجیح یہ ہے کہ جاتی عمرہ میں جا کے شریف خاندان کے مکان مسمار کرو۔ دس کالز فار سائیکیٹرک ایویلویشن آف دا پرائم منسٹر۔ اٹ شوز کہ ہی از انفٹ فار دا جاب ہی از ہولڈنگ۔ لہذا میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فوری طور پہ ایک سائیکیٹرسٹ کا پینل ترتیب دیا جائے اور وہ سلیکٹڈ وزیر اعظم عمران خان کی نفسیاتی ایویلیویشن کرے، کیونکہ اس شخص کی انا، اس شخص کا حسد، نفرت اور نفسیاتی کیفیت پاکستان کو تباہ کر رہی ہے۔ میں اس میں اسپیسیفکلی اس جانب توجہ چاہوں گا کہ پچھلے 3 دن سے پورا ملک جو ہے وہ جام تھا، ہر مین روڈ بلاک تھی، لوگ جو ہے وہ سڑکوں پہ دھکے کھا رہے تھے، فیملیز جو ہیں وہ خوار ہو رہی تھیں، ایمبولینسز میں مریض جو ہے وہ مر رہے تھے، لیکن پرائم منسٹر کو جس طرح سے احسن صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، اسے اس چیز کی کوئی فکر نہیں تھی، اور پچھلے انہی 3 دنوں میں لاہور کے کمشنر آفس میں اور لاہور کے چیف سیکرٹری آفس میں ریونیو آفیسرز کو رات رات بٹھایا گیا، وہاں پہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ منگوایا گیا، اور وہاں پہ بنی گالا سے شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ رابطے میں تھے، اور ان 3 دنوں میں 4 دنوں میں جو ہے وہ جو شریف فیملی کی اراضی ہے، جو ان کی رہائش گاہ ہے، اس کے متعلق جو ہے وہ انتقال کو یا اس رجسٹری کو جو ہے وہ توڑا گیا اور اس انتقال کو جو ہے وہ منسوخ کیا گیا۔ رات جو یہ ڈرامہ کرنا چاہتے تھے اسے پورا مڑیا گیا، وہ ناکام ہوا، اور آج صبح شہزاد اکبر صاحب یہ فرما رہے تھے کہ جی ہمارا تو کوئی ایسا پروگرام نہیں تھا، یہ تو صرف جب کسی محلے میں
وہ نیلی بتی والی گاڑی جاتی ہے تو چور جو ہے اسے خوف محسوس ہوتا ہے. نہیں شہزاد اکبر صاحب، ایسے نہیں ہے. کسی بھی جرم کے علامات کو دیکھ کے مجرم کی نشاندہی جو ہے وہ ہو جایا کرتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ آپ کی جو مجرمانہ ذہنیت ہے اس نے ایسے کام کیے ہیں. پورے پنجاب میں اس کی مثالیں موجود ہیں، اور یہ لاہور میں تو یہ چند ہفتوں کی بات ہے. کھوکھر صاحبان کے گھر پہ آپ نے اسی طرح سے جو ہے وہ آپریشن کیا تھا. جس طرح کے عنوانات جو ہے وہ رات نظر آ رہے تھے، اسی طرح پہ آپ نے رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ کنٹینرز لگائے، اور وہاں پہ جو ہے وہ آپ نے بلڈوزر جو ہے وہ گھروں کے اوپر چلائے. اور آپ بات یہ کرتے ہیں کہ رول آف لا اور ڈیو پروسیس. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ 60 سال جو ہے وہ پیچھے جا کے جو ہے وہ ریکارڈ دیکھ رہے ہیں، اور 60 سال کے ریکارڈ اور دشمن منمانا وہ کتنا مشکل کام ہے. اور آپ 60 سال پیچھے جا کے جو ہے وہ لوگوں کی الاٹمنٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ جو ہے وہ اعتراض اٹھا رہے ہیں. مجھے تو یہ خطرہ ہے کہ اگر آپ اور کوئی 12 سال پیچھے چلے گئے تو آپ کہیں سے یہ نہ کہہ دیں کہ جی سن 47 کے پہلے جو ریونیو ریکارڈ ہے اس میں تو کسی جگہ پہ پاکستان کا نام ہی نہیں ہے، اور پاکستان کی الاٹمنٹ کے اوپر ہی آپ سوال اٹھا دیں. اور پھر 60 سال پہلے کے ریکارڈ کے اوپر جب آپ اعتراض اٹھاتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ ڈیو پروسیس جو ہے وہ کہاں ہے. ڈیو پروسیس کے تحت آپ نے وحیدہ بیگم کے جو لواحقین ہیں ان کو کوئی نوٹس کیا آپ نے؟ اس جگہ پہ اس وقت جو شریف فیملی، جو بیگم شمیم اختر مرحومہ کی جو فیملی ہے، کیا آپ اس کو جانتے نہیں ہیں؟ آپ کو یہ بالکل معلوم نہیں ہے کہ وہاں پہ کس کی رہائش گاہ ہے، وہاں پہ کون اس وقت قابض ہے؟ تو آپ نے اس انتقال کو، الاٹمنٹ کو منسوخ کرنے سے پہلے کیا آپ نے نوٹس دیا؟ آپ نے ان کو بلا کے پوچھا کیا یہ ڈیو پروسیس آف لا نہیں ہے؟ آپ نے اس ڈیو پروسیس آف لا کو وائلیٹ نہیں کیا؟ یہ آپ کی مجرمانہ ذہنیت کی عکاسی نہیں کرتا؟ اور آپ نے اسی مجرمانہ ذہنیت کے تحت جو لوگوں کے گھروں پہ اس سے پہلے بلڈوزر چلائے ہیں، تو اس کے بعد اگر پاکستان مسلم لیگ نون یہ رات سمجھی کہ آپ اپنی اسی مجرمانہ ذہنیت کے تحت جو ہے وہ شریف فیملی کی رہائش گاہوں کو مسمار کرنے جا رہے ہیں، تو اس میں پھر شک والی بات کون سی ہے؟ اور میں یہ بات بھی واضح کرنی چاہتا ہوں کہ یہ ڈیو پروسیس آف لا، اس کو آبزرو کرنا اور اس کو وائلیٹ کروانا، یہ وزیر اعظم اور شہزاد اکبر جو کہ وزیر اعظم کے بہاف پہ کام کر رہا ہے، اس کے سوا یہ ممکن نہیں ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گا چیف سیکرٹری پنجاب سے، کمشنر لاہور ڈویژن سے، ہم آپ کو جانتے ہیں، آپ نے اس سے پہلے ہمارے ساتھ بھی کام کیا ہے، آپ اچھے آفیسر ہیں. آپ شہباز شریف جیسے چیف منسٹر کے ساتھ آپ نے کام کیا ہے، اور میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ آپ میں اتنی اخلاقی کرج ہوا کرتی تھی کہ کسی معاملے کے اوپر اگر آپ کی کوئی رائے ہوتی تو آپ یہ بیان کر دیتے تھے کہ جناب یہ چیز اس طرح سے درست ہے، اس طرح سے درست نہیں ہے. لیکن آج آپ صرف پوسٹنگ کی وجہ سے، اور صرف یہ سال 1.5 سال کی بات ہے، اگر زیادہ سے زیادہ ہے بھی، تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنی پوسٹنگ کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے آپ ان حدود کو جو ہے وہ کراس کر رہے ہیں کہ جس کے بعد شاید پھر جو ہے یہ ملک جو ہے یہ رہنے کے قابل نہ رہے، یہ معاشرہ جو ہے یہ افراتفری کا شکار ہو، یہ انتشار کا شکار ہو. کیونکہ جب آپ ہمارے گھروں تک پہنچیں گے تو پھر اس کا رد عمل جو ہے وہ پھر صرف سیاسی احتجاج نہیں ہوگا. آپ بالکل ریڈ لائن کو کراس کر رہے ہیں.
اور یہ مت بھولیں کہ آپ کا جو ریونیو کا عملہ ہے، یہ آپ کے جو پی این ہیں، یہ آپ کے جو ریڈرز ہیں، یہ تو اب بھی بتا رہے ہیں کہ کس دن یہ کام شروع ہوا اور کس دن کس کو بلایا گیا وہاں پہ، رات 10 بجے کس کو پولیس کی اسکواڈ میں جو ہے وہ لایا گیا، اور وہاں پہ کتنے بجے رات تک جو ہے یہ ریکارڈ کو کھنگالا گیا، فرولا گیا، اور اس کے بعد جو ہے وداؤٹ آبزرونگ ڈیو پروسیس آف لا جو ہے یہ انتقالات اور یہ الاٹمنٹ جو ہے یہ منسوخ کی گئی۔ کل کو چیف سیکرٹری صاحب آپ کو اس بات کا جواب دینا پڑے گا، آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، آپ کے بچوں نے ادھر ہی رہنا ہے، اس کے بچے تو ادھر نہیں ہیں اور باقی زندگی شاید اس نے بھی ادھر ہی گزارنی ہے۔ کمشنر لاہور صاحب آپ نے بھی ادھر رہنا ہے، آپ نے سروس بھی کرنی ہے، اس لیے آپ کو یہ چاہیے تھا کہ آپ اس غیر قانونی عمل کے آگے دیوار بنتے اور اسے بجا لانے سے انکار کرتے، اور سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو SMBR جو ہے، یعنی یہ ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ 60 سال پیچھے جائیں اور جا کے جو ہے پھر کہیں کہ جی اس فائل میں سے ایک کاغذ جو ہے وہ مل گیا تو لہٰذا جناب یہ جو ہے وہ الاٹمنٹ جو ہے وہ منسوخ کر دی جائے۔ پروسیس آف لا آپ کو چلے، ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ درست بھی کہہ رہے ہوں تو پھر بھی آپ نوٹس جاری کیے بغیر یہ کام نہیں کر سکتے تھے۔ اس کی ذمہ داری جو ہے SMBR کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری جو ہے وہ کمشنر لاہور کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری ڈپٹی کمشنر لاہور کے اوپر ہے، اس کی ذمہ داری چیف سیکرٹری پنجاب کے اوپر ہے۔ آپ اس غیر قانونی عمل اور اس اندھے انتقام، یہ اندھا اور گھٹیا انتقام جو ہے، یہ اس کی بنیاد کے اوپر جو احتساب کا ڈرامہ تھا وہ اب فلاپ ہوا چاہتا ہے، وہ اب بالکل جو ہے وہ ڈرامہ جو ہے وہ اب فراڈ ثابت ہو رہا ہے۔ اب اسے ریپلیس کرنے کے لیے جو ہے یہ ایک اور عمل جو ہے وہ FIA کے ذریعے سے، اینٹی کرپشن کے ذریعے سے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ چلانے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے۔ کل کو کوئی آفیسر یہ کہے کہ جی میں تو مجبور تھا، میرے اوپر تو بڑا پریشر تھا اس لیے میں نے کر دیا، یہ کوئی لیگل جواز نہیں ہوگا۔ آپ جو ہے وہ ریاست کے ملازم بنے، آپ جو ہے وہ ریاست کو سرو کریں، آپ اس سلیکٹڈ ٹولے کے رجیم کا ہتھیار نہ بنیں، آپ ان غیر قانونی احکامات کو بجا اگر لائیں گے تو کل کو آپ کو یہ عذر جو ہے وہ بالکل حاصل نہیں ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جب آپ لوگوں کے گھروں پہ جو ہے وہ اس طرح سے جو ہے وہ ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنے آرڈرز کر کے تو آپ بلڈوزر چلائیں گے تو اس کا رد عمل جو ہے وہ صرف سیاسی احتجاج جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ بنی گالا اگر ریگولرائز ہو سکتا ہے 12.5 لاکھ میں تو بھئی آپ میاں صاحب کو بھی نوٹس دے دیں کہ جی آپ 25 لاکھ جمع کروا دیں، بالکل میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ وہ کروا دیں گے۔ اگر یہ اس طرح سے حساب لینا ہے تو پھر زمان پار کی بھی رجسٹری چیک کر لیں، وہ بھی کبھی اسٹیٹ لینڈ تھی، وہ بھی جو ہے وہ جو ہے وہ گورنمنٹ لینڈ سے جو ہے وہ ٹرانسفر ہوئی ہے۔ بلکہ اگر پورا لاہور، پورا پنجاب اگر آپ دیکھیں تو سن 47 کے بعد، آزادی کے بعد، یہ ایک نئے ملک کے وجود میں آنے کے بعد جو ہے یہ لازمی چیزیں ہیں کہ مختلف جو ہے وہ اسکیمز بنی، مختلف قسم کی جو ہے وہ الاٹمنٹس پالیسی جو ہے وہ اناؤنس ہوئی، اور اس کے تحت جو ہے گورنمنٹ لینڈ ہی تھی ساری جو کہ لوگوں کو جو ہے وہ الاٹ ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ آگے چلا۔ لیکن یہ صرف اور صرف یہ انتقام ہے، گھٹیا انتقام ہے، یہ قطعاً جو ہے اس کو کسی قیمت پہ برداشت نہیں کیا جائے گا۔ میں اپنے سیکرٹری جنرل کی موجودگی میں بحیثیت صدر PML پنجاب یہ اناؤنس کرتا ہوں کہ آئندہ اس قسم کا غیر قانونی عمل جس جگہ بھی اور جس بھی کسی اپوزیشن کے ممبر کے خلاف روا رکھا گیا، ہم اس کے خلاف جو ہے بھرپور ریزسٹنس کریں گے، بھرپور جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ہم دفاع کریں گے، اور اس احتجاج کو جو ہے
اگر دبانے کی کوشش کی گئی تو اس کی وائلیشن میں جو بھی پھر وہاں پہ نقصان ہوگا اس کی ذمہ داری ان لوگوں پہ ہوگی جو اس سلیکٹڈ رجیم کے غیر قانونی احکامات کو اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے جو ہے وہ خود کو پیش کریں گے. اس لیے ان کو چاہیے کہ وہ اسٹیٹ کے ریاست کے جو ہے وہ آفیسرز بنے، ریاست کے ملازم بنے، اس سلیکٹڈ ٹولے کے ملازم نہ بنے. میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہتا ہوں شہزاد اکبر نے بڑا کثرت سے مجھے یاد کیا. تھینک یو. میں ایک تو سرکاری افسران کے حوالے سے رانا صاحب نے بات کی، میں ان کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک لیگل سیل احسن صاحب اور رانا صاحب کی منظوری کے بعد تشکیل دے دی ہے. آپ نے ہمارے سٹے آرڈر کی جو ویلڈ سٹے آرڈر ہے 27 اپریل تک اس کی ویلیڈیٹی ہے، اور اس کے بعد بھی ہم اپنا کیس رکھیں گے میرٹ پر، اس کو ایکسٹینڈ کروائیں گے. آپ نے اگر کوئی غیر قانونی حرکت کی، آپ کے خلاف استغاثہ ہم تیار کر رہے ہیں. ہم آپ کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے اور عدالتوں سے آپ کے خلاف کارروائی کی استدعا کریں گے. خاطر جمع رکھیے گا، اور آپ نے اگر اپنے وکیل انگیج کرنے آپ کر لیں، ہم اس معاملے کو چھوڑیں گے نہیں. دوسرا، آج ایک نیب کی کانٹریکٹ کی نوکری پر اپنے کیریئر کا آغاز کرنے والے ٹاؤٹ نے بڑی کثرت سے آج مجھے یاد کیا اور اس کی چیخیں لاہور تک پہنچی. مجھے بڑی مسرت ہوئی کہ اس کی اتنی کثرت سے چیخیں آج نکلی ہیں. تو میں شہزاد اکبر نامی ٹاؤٹ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کے فضل سے ڈرنے والے دن پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. میں اکیلا گھومتا ہوں شہر کے اندر، تمہاری طرح بلٹ پروف گاڑی جو کہ سرکار کے پیسوں سے آئی ہے، جو کہ ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے آئی ہے، اور گارڈز کے حصار میں نہیں گھومتا. تو یہ ڈر خوف جو ہے، یہ ہمیں پتہ ہے کون کتنا ڈر رکھتا ہے اور کس میں کتنی کیپیسٹی ہے. تو اس لیے شیشے کے گھر میں بیٹھ کے دوسروں کو پتھر مت مارو. اور یہ جو تمہاری پراپرٹی ہے، پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ وراثت والدین کی طرف سے ہوتی ہے. یہ واحد شخص ہے جس کی وراثت اہلیہ کی طرف سے ہوئی ہے، وہ بھی اسپین میں. تو اور یہ جو اسپین کی پراپرٹی ہے جو آپ کو اہلیہ کی طرف سے آپ کہتے ہیں وراثت میں آئی ہے، اس کا بھی جواب دینا ہوگا. اور میں نے کل بھی کہا تھا کہ عزت آنی جانی چیز ہے، بندے کو شہزاد اکبر جیسا ڈھیٹ ہونا چاہیے. تو میں شہزاد اکبر سے یہ بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ کے ایسٹ ریکوری یونٹ نے اب تک کتنے ایسٹ ریکور کیے ہیں، اور یہ نیب کے معاون سیل کے طور پہ، نیب کے سبسیڈری ادارے کے طور پہ جو یہ غیر قانونی کام کر رہے ہیں، اس کا نوٹس لینے والا پورے ملک میں کوئی نہیں ہے. اور براڈ شیٹ کے حوالے سے جو آپ نے کمیشن کھایا، جو حکومت پاکستان کے پیسے کھائے، آپ نے فائلیں جلائیں، ریکارڈ ضائع کیا، آپ برطانیہ کی عدالتوں میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں. کل آپ کے متعلق سپریم کورٹ کے ایک فاضل جج صاحب نے کہا کہ آپ کو جیل میں ہونا چاہیے. تو آپ پاکستان کی عدالت میں بھی ذلیل ہو رہے ہیں. شہزاد اکبر صاحب، ضلالت آپ کا مقدر ہے، اور آپ پنجاب حکومت کو ادھر بیٹھ کے جو پریشرائز کر کے انلیگل آرڈرز obtain کرنے کی جو کوششیں کر رہے ہیں، ایک ایک بات ہمارے نوٹس میں ہے. اور آج آپ کی چیخیں سن کے میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، سب سے پہلے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. خاطر جمع رکھیں، آپ کو آپ کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. اور یہ جو آپ روز کاغذ لہراتے تھے، اس کا بھی انجام قریب ہے انشاءاللہ. وہ دن آئے گا، وہ ہو چکا اور آئے گا وہ دن کہ جب ہم کاغذ لہرائیں گے نہیں، نہ ٹی وی پہ دکھائیں گے، ہتھ کڑی لگے گی اور سیدھا جیل جاؤ گے، اور اپنے کیے پہ تمہیں حساب چکانا پڑے گا اور حساب دینا پڑے گا. یہ ایسٹ ریکوری یونٹ جدھر بیٹھ کے غیر قانونی طور پہ لوگوں کے گھروں پہ قبضے کروائے گئے، لوگوں کے گھر مسمار کروائے گئے، جھوٹے کیس بنائے گئے. اور میں ایک نئی مہم جو شہزاد اکبر نے چلائی ہے اس کی مذمت کرتا ہوں. FIA کے ذریعے ہمارے سوشل میڈیا کے کارکنان کو، ہمارے سوشل میڈیا کے اراکین کو ہراساں کیا جا رہا ہے. FIA کے نوٹس دیے جا رہے ہیں. میں FIA کو بھی لاہور میں مسلم لیگ نون کے رہنما میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. احسن اقبال نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ شخص پاکستان کو اس سطح پر لے کر جا رہا ہے کہ ہم سب لوگ آپس میں دست و گریباں ہوں گے.
اور بیرونی دشمن اس کا فائدہ اٹھائیں گے۔ افغانستان سے فوجی انخلا کے بعد پاکستان کے لیے کیا حالات ہوں گے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کی جا رہی۔ اس کے بعد رانا ثناءاللہ نے بات کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے 3 دنوں میں ملک میں لوگ مر رہے تھے، لیکن یہ لوگ ریکارڈ ٹیمپر کرواتے رہے، ملک جلتا رہا، یہ لوگ شریفوں کے احساسوں میں رد و بدل کرتے رہے۔ احسن اقبال کا کہنا تھا یہ شخص پاکستان کو اس سطح پر لے کر جا رہا ہے جب پاکستان کے دشمن من مانا کھیل کھیلیں گے۔ اس کی پالیسیاں جس طرح ملک کی معیشت کو تباہ کر رہی ہیں یہ نہیں جانتا۔ ان کا ویژن یہ ہے کہ میں اپنے مخالفین کو نہیں چھوڑوں گا، ان سے انتقام لوں گا۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ بنائیں گے، لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے۔ مجھے چاہیے کوالٹی ایجوکیشن، مجھے ڈگری کے بعد ایک شاندار کیریئر پاتھ، مجھے چاہیے افورڈیبلٹی، مجھے چاہیے ریکگنائزڈ ڈگری۔ بہترین فیکلٹی کے ساتھ لاہور لیڈز یونیورسٹی ممکن بناتی ہے بزنس اسٹڈیز سے لے کر کمپیوٹر سائنسز، کامرس سے لے کر انجینئرنگ تک، کوالٹی ایجوکیشن، جاب پلیسمنٹ اور شاندار کیریئر پاتھ۔ لاہور لیڈز یونیورسٹی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے، کیونکہ یہ اللہ تعالی نے اس کو کھلایا پلایا ہے۔ مسلمان جس کا نام ہے وہ دریا کے بہاؤ پر بہنے کے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا ہے۔ اس کی آفرینش کا تو مقصد ہی یہ ہے کہ زندگی کے دریا کو اس راستہ پر رواں کر دے جو اس کے ایمان و اعتقاد میں راہ راست ہے۔ ویلکم بیک۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر اسد عمر نے سکھر حیدرآباد موٹر وے کی نوید سنا دی۔ کہتے ہیں 1 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو ٹیکنیکل ٹریننگ دی جائے گی۔ سکھر میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسد عمر نے کہا کہ سندھ قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ چند ماہ پہلے سندھ کے دارالحکومت کے لیے تاریخی پیکج دیا گیا۔ پاکستان میں صرف ایک لیڈر ہے جو قومی سوچ رکھنے والا لیڈر ہے، جو پورے پاکستان کا لیڈر ہے، کسی پاکستان کے خطے کا نہیں لیڈر، اور وہ لیڈر عمران خان ہے۔ اس لیے وہ جو ذمہ داری وفاق کی جو نہیں بھی بنتی، وہ بھی وزیر اعظم کی ہدایات ہے کہ آپ نے سندھ کے عوام کے لیے پوری کرنی ہے۔ 446 ارب روپے کا یہ پیکج ہے۔ اس کے اندر جو سب سے بڑا منصوبہ ہے وہ یہیں سے شروع ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور جلد شروع ہوگا۔ وہ سکھر حیدرآباد موٹر وے ہے۔ موٹر وے جو ہے جو پورے پاکستان میں بن چکی ہے، لیکن ابھی تک یہ سندھ کا ٹکڑا جو ہے مکمل نہیں ہوا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے ہفتے CDWP کے اندر اس کی منظوری ہو جائے گی۔ پھر ہمارا جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو بورڈ ہے اس کے اندر بھی انشاءاللہ اگلے ہی ہفتے اس کی منظوری۔ آپ کو میں صرف یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ کس تیزی سے ہم کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مراد سعید یہاں پر موجود نہیں ہے، لیکن جس جذبے کے ساتھ ہمارے کمیونیکیشن کے منسٹر جو ہیں مراد سعید خود ذاتی طور پہ اس پیکج کو فالو کر رہے ہیں، ان کا بھی میں ایکنالج کرنا چاہتا ہوں سب کے سامنے۔ دوسرا، اس کے بعد جو بڑے پروجیکٹ منصوبے ہونے والے ہیں، آپ سب کو پتا ہے کہ کتنی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے سندھ کے مختلف اضلاع کے اندر، اور اس لوڈ شیڈنگ کی ایک سے زیادہ وجہ ہے، لیکن ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے بجلی کا ترسیل کا نظام جو اس کے اندر سرمایہ کاری کرنی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں کی ہوئی۔ یہاں ٹرانسفارمرز کی کمی ہے، یہاں پر ترسیل کا نظام جو ہے وہ کمزور ہے، اور اس کی وجہ سے گھنٹوں جو ہے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سے پاکستان کا سب سے زیادہ گیس پیدا کرنے والا صوبہ جو ہے وہ سندھ کا صوبہ ہے۔ گیس نکلی پہلے بلوچستان سے تھی، ابھی بھی لوگ سوئی گیس ہی کہتے ہیں، لیکن اب کئی سالوں سے پاکستان کا سب سے بڑا گیس پیدا کرنے والا صوبہ جو ہے وہ سندھ ہے۔ لیکن دوسری جانب ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں یہ پہلی بار نہیں کہ وزیر اعظم سندھ کے لیے پیکج کا اعلان کر رہے ہیں، ایسا ہی اعلان انہوں نے کراچی کے لیے بھی کیا تھا۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے مرتضی وہاب نے کہا وزیر اعظم کے لیے اعلان خان کا نام تجویز کرتا ہوں۔
पौने 3 साल बाद भी कहते हैं कि हुकूमत के पास वसाइल नहीं। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि पौने 3 साल बाद भी वज़ीर आज़म कहते हैं कि वफाक के पास वसाइल नहीं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि ये पहली बार नहीं कि वज़ीर आज़म सिंध के लिए पैकेज का ऐलान कर रहे हैं। ऐसा ही ऐलान उन्होंने कराची के लिए भी किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा, वज़ीर आज़म के लिए ऐलान खाम का नाम तजवीज़ करता हूँ। पौने 3 साल बाद भी कहते हैं हुकूमत के पास वसाइल नहीं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि टीएलपी को कलअदम जमातों और तंजीमों की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। नेक्टा ने कलअदम जमातों की फहरिस्त में टीएलपी को 79वें नंबर पर शामिल किया है। कलअदम तंजीमों की फहरिस्त में शमूलियत के बाद टीएलपी को फंड्स देने पर पाबंदी होगी। खैरात, इमदाद, दहशतगर्दों की माली मुआवनत के मुतरादिफ होगी। टीएलपी के असासों के तयन के लिए चीफ सेक्रेटरीज को खतूत भेजे दिए गए हैं। विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं किसी जत्थे को रियासत को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वजीर दाखिला शेख रशीद ने CMH और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल रावलपिंडी का दौरा किया। उन्होंने मुजाहिरों में तशद्दुद से जख्मी पुलिस एहलकारों और रेंजर्स के नौजवानों की अयादत की। वजीर दाखिला ने सिक्योरिटी एहलकारों को शाबाश देते हुए कहा कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने अमन व अमान के हवाले से बहुत ज़बरदस्त काम किया। अमन व अमान बहाल रखने पर पुलिस और रेंजर्स के अफसरों और जवानों ने हिम्मत और बहादुरी दिखाई। शेख रशीद ने कहा कि एहलकारों ने कलअदम तंजीम के कारकुनों की कार्रवाइयों का तहम्मुल से मुकाबला किया। किसी जत्थे को रियासत को यरगमाल बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। दूसरी जानिब विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं पुरतशद्दुद मुजाहिरों में मुलव्विस अफराद की शनाख्त का काम जारी है। अब तक दर्जनों लोग शनाख्त कर लिए गए। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में कहा, नादरा, सेफ सिटी लाहौर और दीगर इदारों पर मुश्तमिल खुसूसी सेल कायम किया गया। सेल पुलिस पुरतशद्दुद में मुलविस लोगों के वीडियोस के जरिए निशानदही कर रहा है। फवाद चौधरी ने कहा, इनके खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई का आगाज हो रहा है। जिला इंतजामिया तमाम तकारीर को भी मॉनिटर करेगी। खबर शामिल करें और आपको आगाह करें। मुशीर बराए दाखिला एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं, नून लीग शहर में कंटेनर्स देखकर परेशान ना हो। मसमारी कंटेनर्स के जरिए नहीं, बिल्डोजर्स के साथ की जाती है। जाती उम्रा में सरकारी जमीन का इंतकाल मनसूख कर दिया गया। शरीफ खानदान की मुलाजमा की ड्यूटी लगी है कि एहतसाब करने वालों पर तनकीद की जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहजाद अकबर का कहना था, चोर मोहल्ले से नीली बत्ती वाली गाड़ी गुजरने पर भी परेशान हो जाते हैं। ऐसा ही ये कंटेनर्स देखकर डर गए। उन्होंने कल 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, एक तो खैर वो सुबह कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की मौजा मानक जिसको आप जाती उमरा के नाम से जानते हैं, वहाँ पे एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट के एक्शन के ऊपर, और उसको ऐसे बना के पेश किया जैसे कोई शरीफ ख़ानदान जिनका नाम शरीफ है, ये शरीफ भी 2 होते हैं, आप खुद जानते हैं इस चीज़ को, तो ये नाम है, इस पे आप कंफ्यूज ना होइएगा कि ये कोई और चीज़ है। तो शरीफ ख़ानदान की जो पैलेशियल रिहाइश गाह है कि उसके ऊपर कोई हुकूमत पंजाब कार्रवाई करने जा रही है, तो मैं उसके ऊपर कुछ आपसे क्लैरिटी कर देता हूँ, और फिर जो रात को एक सनसनी फैलाई गई उसकी भी आपके सामने तमाम चीज़ें खोल के रख देते हैं। देखिए 2 चीज़ें हैं। एक आप लोग जानते हैं, मैं यहाँ बारहा आप लोगों से, चीफ मिनिस्टर साहब पिछले 2-3 माह से जो पंजाब हुकूमत प्रोविंशियल सरकारी ज़मीन की रिट्रीवल की एक मुहिम पूरी पंजाब में चल रही है, जिसका बाकायदा अब तो हम अखबारों में इश्तिहार भी देते हैं, बैनर्स भी लगे हुए हैं। एंटी करप्शन की रिपोर्ट एक्शन ऐप है, उसके ऊपर भी लोग निशानदेही करते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने पोर्टल के ऊपर एक स्पेशल इसके अंदर कर दिया है, जहाँ पे शहरी कब्ज़े के ऊपर गैर कानूनी कब्ज़ा 2 तरह का होता है, कि तो किसी की ज़ाती जायदाद पे है और एक सरकारी ज़मीनों के ऊपर है, उसकी निशानदेही कर सकते हैं। इंटरनली गवर्नमेंट के अंदर एक पूरा प्रोसेस चल रहा है, क्योंकि यहाँ से 30 साल से तो पंजाब में आपको पता है एक निज़ाम कायम था
وہ نظام سکہ ختم ہوا ہے تو اس کے بعد جا کے یہ چیزیں اب کھلنی شروع ہوئی ہیں. تو اس سلسلے میں لاہور کے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی یہ جب چیزیں پڑتال ہوئی. پی ڈی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ کے قائد نے حکومت مخالف تحریک کو ماہ رمضان کے بعد تیز کرنے پر اتفاق کر لیا. مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف میں ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی. دونوں رہنماؤں نے پی ڈی ایم کی تحریک کو تیز کرنے اور ضمنی الیکشن میں حکومتی امیدواروں کی شکست پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. مولانا فضل الرحمان اور نواز شریف نے رمضان المبارک کے بعد حکومت مخالف تحریک کو تیز کرنے پر تفصیلی مشاورت کی. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کراچی کے 2 طبی مراکز کو کورونا ویکسین لگانے کی اجازت دے دی. این سی او سی کی جانب سے انڈس اسپتال اور طبا ہارٹ انسٹیٹیوٹ کو کورونا ویکسین لگانے کی اجازت دی گئی ہے جس کے بعد اب دونوں سینٹر لوگوں کو ویکسین لگانے کے اہل ہوں گے. این سی او سی کے تحت کراچی میں نجی سطح پر ویکسین لگوانے والے سینٹرز کی تعداد 6 ہو گئی. اور اب بات کریں پیڈیمک وائرس کے حوالے سے ایس او پیز کی دھجیاں بکھیر دینے پر پاکستان میں کورونا نے پنجے گاڑ دیے. وائرس 24 گھنٹوں میں 110 انسانی زندگیاں نگل گیا. اموات 15,982 ہو گئی. مزید 5,364 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی. 7,45,182 افراد کورونا میں مبتلا ہو چکے. 6,51,000 صحتیاب جبکہ 78,425 مریض زیر علاج ہیں. کورونا وائرس سے مزید 110 افراد انتقال کر گئے. پنجاب میں 7,251, سندھ میں 4,541, خیبر پختونخوا میں 2,796, بلوچستان میں 222, گلگت بلتستان میں 109, آزاد کشمیر میں 423 اور اسلام آباد میں 626 اموات ہو چکی. 24 گھنٹوں میں 5,364 افراد میں کورونا وائرس کی تشخیص ہوئی. پنجاب میں 2,61,173, سندھ میں 2,71,000, خیبر پختونخوا میں 1,01,003,419, بلوچستان میں 20,662, گلگت بلتستان میں 5,163, آزاد کشمیر میں 15,137 اور اسلام آباد میں 68,665 افراد کورونا کا شکار ہوئے. آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 30 لاکھ ہو گئی. مریضوں کی تعداد 13,97,00,000 تک جا پہنچی. 11,88,00,000 مریض صحت یاب ہو چکے. مزید کورونا وائرس کے وار جاری. امریکہ میں 5,79,000, برازیل میں 3,66,000, بھارت میں 1,74,336, میکسیکو میں 2,11,213, روس میں 1,04,400, فرانس میں 1,00,000, برطانیہ میں 1,27,200 اور سعودی عرب میں 6,791 اموات ہو چکی. اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اپنے اختتام کو پہنچا. مزید خبروں اور ان کی تفصیلات سے آگاہ رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی وی ٹوڈے کیونکہ خبر سب سے پہلے